وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شریعت کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اس کو کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ شریعت کے 5 ستون ہیں. ہر ایک رکن کا ایک مرکز ہے، ایک محور. مثلا سب سے پہلے کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان پیمان وفا ہے. جیسے دو بندوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اکٹھا رہیں گے. اسی طرح بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، پیمان وفا کرتا ہے. اے اللہ، ایک آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ ہی میرے مالک و خالق ہیں، آپ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ ہی کی ہوگی اور میں اپنی زندگی آپ ہی کے حکموں کے مطابق گزاروں گا. میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. میں کلمہ میں جو کروں گا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار. یہ کلمے کا بنیادی محور اور مرکز. اس لیے اس کلمہ کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ 100 سال کے بھی گناہ اس کے ذمہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کلمے والے عمل کو لے کر اوپر عرش کی طرف جاتا ہے. راستے میں اس کی ایک اور فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو اوپر سے آنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر یہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو جب یہ پوچھتا ہے تو اوپر سے آنے والا فرشتہ بتاتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے بخشش کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. تو
الاسلام یحرم ما کان قبل، یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس سے پہلے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اب ایک قلم پھیر کر ساری خطائیں معاف کر دی گئی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا۔ اس لیے یہ کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک پیمانے وفا، بندہ اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے۔ اسی لیے کلمہ پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اب ایمان والوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ یوں کہا جاتا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں جو بڑوں سے دوستی کی تمنا رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے کیا کہنے، اتنے وہ مہربان ہیں، فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں۔ بندوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ تو کلمے کا مرکز اور محور بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا عہد، پیمان وفا۔ تو اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں، یہ محبت کا ایک تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اس کے بعد ہے دوسرا رکن نماز۔ نماز کا مرکز اور محور بندے کا اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو جھکانا۔ دیکھیں ادب کی تین صورتیں ہوتی ہیں، انسان کبھی کسی کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے، یا ادب میں جھک جاتا ہے، یا سجدے میں سر ڈال دیتا ہے۔ نماز میں ادب کی وہ تینوں کیفیتیں اللہ نے جمع فرما۔ ہم قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، اور رکوع میں جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو مختلف مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں پیدا کیا۔ جیسے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی رکوع کی شکل میں رہتے ہیں۔ اور کیڑوں کو مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی کیفیت میں پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے تحیات کی شکل میں پیدا کیا۔ جس مخلوق کو جس شکل میں پیدا کیا ساری عمر اسی حالت میں رہتی ہے۔ انسان کی کیا شان کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ اس کو عطا فرما دیا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قیام سے لے کے قعدہ میں بیٹھنے تک ساری عبادتوں کا مجموعہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش پر کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی وہ قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ کچھ کو رکوع میں پیدا کیا وہ رکوع میں رہتے ہیں، کچھ کو سجدے میں پیدا کیا وہ سجدے میں، کچھ تحیات میں۔ جو جس شکل میں پیدا ہوا وہ اسی ہی حالت میں پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمام عبادات کا مجموعہ عطا فرمایا۔ تو نماز حقیقت میں اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا، خشوع اور خضوع۔ اسی لیے انسان مسجد میں داخل ہو اور ہنستا مسکراتا داخل ہو تو اللہ کو ناپسند۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها
إِلَّا خَائِفِينَ کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میرے گھر میں داخل ہوتے کہ ان کے دلوں پر اللہ کی جلالت شان کا خوف ہوتا کہ ہم کس پروردگار عالم کے دربار میں داخل ہوتے، اس کی عظمت ان کے دل پر چھائی ہوتی۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو رنگ پیلا ہو جاتا۔ کسی نے کہا شیر خدا آپ تو بڑے بڑے مقامات پر نہیں گھبراتے، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں کس دربار میں داخل ہو رہا ہوں، اس ذات کی عظمت کو دیکھو۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اگر سجدے میں نیچے گھاس اور ایک آدمی گھاس کے سرے پر اپنی پیشانی ٹکا کے پھر اٹھ جاتا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا کہ اس کو سجدے میں سر اتنا جھکانا چاہیے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگے، یا کئی مرتبہ موٹے قالین بچھے ہوتے ہیں یا بالفرض رضائی ہی بچھی ہوئی ہے، نماز پڑھنی ہے تو اگر اوپر سر رکھ کر ٹچ کر کے اٹھا لیا سجدہ ادا نہیں ہوا۔ سجدہ ادا کرنے کے لیے سر کو اتنا جھکانا کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہو، اس حد تک سر جھکانا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ کہ اب سر جھکانے والے نے سر کو اتنا جھکایا کہ جھکانے کی انتہا کر دی، اللہ نے اس حالت میں اتنا اٹھانے کی انتہا کر دی۔ فرمایا جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو میرے سب سے زیادہ قریب ہوتی۔ اسی لیے ایک آدمی اگر نماز میں ہنس پڑے وضو بھی ٹوٹ جاتے ہیں، نماز بھی ٹوٹ جاتی۔ یہی نہیں کہ نماز ٹوٹی نہیں، فرمایا تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اب تو تمہیں خوفزدہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تھا، تم ہنس رہے ہو۔ یہ عاجزی کے خلاف۔ تو کلمے کا مرکز اور محور کیا ہوا؟ بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ محبت کا پیمان وفا ہو گیا بندے کی طرف سے۔ اور نماز کا مرکز محور کیا ہوا؟ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی شو کرنا۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع اور خضوع تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے، تحمل مزاجی کے ساتھ۔ تیسرا رکن ہے روزہ۔ روزے کا مرکز اور محور ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اگر ایک مہینے میں ہمارے کہنے پر تم نے جائز چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، بیوی سے مل ملاپ جائز تھا، لیکن رمضان کے دنوں میں منع، تو فرمایا میرے بندے جب ہمارے کہنے پر تم ایک مہینہ کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو بقیہ سال میں ہمارے کہنے پر ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی منشا یہ ہے کہ مال بھی پاک ہو جائے اور دل بھی صاف ہو جائے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ دیکھا اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بھی پاک اور دل بھی صاف۔ ماشاء اللہ یہ اصل مقصود۔ پانچواں رکن ہے حج۔
حج کا بھی ایک مقصد ہے، وہ کیا کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرنا۔ اے اللہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں، میرے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے۔ اس محبت کے جذبے کو ظاہر کرنے کا طریقہ اللہ نے حج کی شکل میں بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اچھا تم میرے گھر کی طرف آنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات، آؤ مگر سب ایک بن کر آؤ۔ یہ جو لباس کی اونچ نیچ یہ میرے سامنے نہیں چلتی، تم سب ایک ہو، بس دو چادروں میں لپٹ کے آ جاؤ۔ تمہیں زیب و زینت سے کیا واسطہ؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو دیوانگی کے حد تک اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اور دیوانے وہ نوک پلک نہیں سنوارتے، وہ اپنے محبوب کے عشق میں اپنے ہوش کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم اس طرح سے آؤ۔ اے اللہ بال بڑھ جائیں گے، فرمایا ہرگز نہیں کاٹ سکتے، ناخن بڑھ جائیں گے، ہرگز نہیں کاٹ سکتے، اللہ جسم میں پسینے کی مہک ہوگی، فرمایا خوشبو نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ اسے تو بس محبوب کی محبت چاہیے، محبوب چاہیے، لہذا تم اس طرح احرام باندھو اور میرے گھر کی طرف آؤ، اور یاد رکھو کہ جو مجنون لوگ ہیں نا وہ آہیں بھرتے ہیں اپنے محبوب کی یاد میں، تم ویسے لمبی سانسیں لینے کی بجائے ایک کلمہ پڑھو، تلبیہ پڑھو، ایک فکرہ کہو جس سے میری عظمت ظاہر ہو، تمہاری محبت ظاہر ہو۔ اللہ وہ کون سا ہے؟ کہا کہ تم یہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ اب دیکھیے نا کیسے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھا اے اللہ حاضر ہوں، آپ ہی سے محبت کرتا ہوں، آپ کے کسی غیر سے محبت نہیں کرتا، لا شریک لک، میرے دل میں کسی غیر کی محبت نہیں، نہ نفسانی نہ شیطانی نہ شہوانی۔ اے اللہ میں نے سب بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو توڑ، تخیل کے ہو کے سب بتوں کو توڑ دے، چاہے ظاہر میں ہو پتھر کے یا تمہارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی کی محبت غیر کی بیٹھی ہو تو میں سب توڑ دو۔ ہاں ایسے تم میرے سامنے بن کر آؤ کہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہو، ترکت اللات والعزی جمیعا، اللہ میں نے سب لات و منات چھوڑ دی۔ اور واقعی عقل مند بندے کو ایسے ہی کرنا چاہیے، کذالک یفعل الرجل الفتی، تو یہ عاشقانہ سفر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کا سفر۔ چنانچہ گھر بار چھڑوا دیا، جو اکیلے آئے وہ بیوی بچوں سے جدا، ماں باپ سے جدا، بہن بھائی سے جدا، دوست احباب سے جدا، اپنا دیش ہی چھڑوا دیا، فرمایا آؤ بھائی میری طرف، اس لیے کہ محبوب کی محبت میں تو سب کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تم چھوڑو سب کو اور میرے گھر کی طرف، مگر احرام باندھ کے آؤ، اور راستے میں تلبیہ پڑھو، اونچی جگہ پر جاؤ تلبیہ، نیچے اترو تلبیہ، اور دیکھو محبت سمجھتے ہیں نا، اس لیے جب دو حاجی آپس میں ملیں تو ان کو چاہیے کہ مصافحہ کریں اور پھر تلبیہ پڑھیں، پھر حال احوال ایک دوسرے سے پوچھیں، میری محبت کا تذکرہ پہلے، بعد میں اپنے حال احوال۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا، قدم قدم سے اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار۔ پھر ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں وقت بھی بڑا حرمت والا اور جگہ بھی بڑی حرمت والی۔ اب یہ جو حدود حرم ہے نا، بڑی عزت والی، بڑی حرمت والی جگہ ہے، بیت الذی حرمھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، اور
مہینہ بھی ذی الحجہ کا 4 حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے، تو وقت بھی دیکھو حرمت اور عزت والا، اور جگہ کو بھی دیکھو عزت والی، اور پھر حاجی کو کہا کہ تم ویسے ہی نہیں آئے، احرام باندھ کے آئے، لہذا تم بھی حرمت والے بن گئے۔ واہ میرے مولا، 3 حرمتیں اکٹھی کر دی، وقت بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی، اور حاجی کو کہا کہ اب تم بھی احرام کی حالت میں ہو، لہذا میرے در پر آئے ہو، تم مانگو گے، تم دامن پھیلاؤ گے، تمہیں مانگنے کا مزہ آئے گا، اور میں پروردگار تمہیں دیکھ کے راضی اور خوش ہو جاؤں۔ تو حج کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار۔ اب جب بندہ اپنے محبوب سے ملتا ہے تو جی چاہتا ہے مسافہ کرے، تو مسافے کا قائم مقام حجر اسود کو بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ، لہذا جو حجر اسود کو استلام کرے گویا اس نے اللہ رب العزت سے مسافہ کر لیا۔ ہر بندہ تو مسافہ کر ہی نہیں سکتا اتنے بھیڑ میں، کوئی بندہ کہے گا اللہ میں تو کمزور ہوں، قریب جا ہی نہیں سکتا، قریب والے اتنی محبت کے نشے میں ہیں مجھے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، عورتیں کہیں گی اللہ مردوں کا مجمع ہم تو قریب جا ہی نہیں سکتی۔ فرمایا اچھا تمہیں بھی طریقہ بتا دیتے ہیں، تم دور سے اپنے ہاتھ کا اشارہ اس طرح کرو کہ جیسے تم نے حجر اسود کے قریب رکھا، اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لو۔ یہ استلام ہے جیسے اس دنیا میں بعض اوقات دور سے بچے کو فلائنگ کس دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دور والوں کے لیے فلائنگ کس کے ذریعے محبت کے اظہار کو آسان فرما دیا۔ واہ میرے والد، مگر فرمایا دیکھو جس محبت سے چومتے ہو نا، ایک ہے چھوٹا بچہ، اس کو دیکھ کر تو ہر عورت اس کو اٹھا لیتی ہے، بوسہ دیتی ہے، ایک اس بچے کو ماں بوسہ دیتی ہے۔ ماں کے بوسے میں اور ایک عام عورت کے بوسے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا تم حجر اسود کو بوسہ تو دے گے مگر یہ بوسہ محبت کا بوسہ ہو۔ ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح ایکس رے کے سامنے بندہ جاتا ہے تو اس کے سینے کا ایکس رے نکل آتا ہے، پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو کہ اندر کیا تھا۔ جب آدمی حجر اسود کا استلام کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا گویا ایکس رے نکل آتا ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا یہ ایکس رے دیکھا جائے گا، اچھا یہ دنیا میں اس محبت کے ساتھ زندگی گزار۔ اب سوچئے کہ حجر اسود کے استلام کے وقت ہمارے دل کی محبت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آج ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرماتے ہیں، تو یہ نہ سوچا کرے کہ ہم دور ہیں، نہیں، محبت کا اظہار تو کرنا ہے نا، تو اس کی محبت کے ساتھ بوسہ دے۔ پھر فرمایا کہ اچھا لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچیں تو دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی نہ ہم ہلیں گے نہ ٹلیں گے جب تک دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا آؤ اس بیت اللہ کا جو دروازہ ہے تم اس کی دہلیز کو پکڑ لو، دعا مانگو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے بیت اللہ کی دہلیز کو پکڑنا اور اس کو چومنا بھی ثابت، بوسہ دینا بھی ثابت۔ دہلیز کو پکڑ کے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو۔ اے اللہ، کبھی تو محبوب کے دامن کو پکڑنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھوا دیا، سبحان اللہ۔ غلاف کو پکڑ کے یوں محسوس کرو جیسے محبوب کے دامن کو پکڑ کے مانگ رہا۔ اے اللہ، محبوب کے ساتھ تو لپٹنے کا بھی مزہ،
ہم کیسے پائیں؟ فرمایا حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ، اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ فرمایا جب تم آ کر ملتزم سے لپٹ جاؤ گے تمہیں محبوب حقیقی سے معانقہ کرنے کی گویا سعادت نصیب ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف زیارت کے بعد یا وداع کے بعد وہاں تشریف لائے ملتزم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، رخسار مبارک بھی لگا ہوا تھا، اور دونوں ہاتھ اونچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جب اس محبت کے ساتھ معانقہ کر کے پیچھے ہٹے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ہیں، تو حیران ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے، اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ بھی بنا دیا۔ پھر دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی محبوب کے گھر میں بھی تو داخل ہونا ہوتا ہے، ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کا موقع تو نہ ملا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھوڑا سا بیت اللہ کا جو حصہ تھا اس کو اوپن رکھوا دیا، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ لہذا حاجی جب حتیم میں داخل ہوتا ہے تو گویا اس کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اللہ سعادت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ اب دیکھیے کہ بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کو جو چیز پسند آتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جاری کروا دیتے ہیں، آنے والوں کے اندر اس عمل کو جاری کروا دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، سیدہ حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی اور ان کا دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دوڑنے کو حج کا ایک حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اس کو جاری فرما دیا۔ اللہ کو ایک چیز پسند آ گئی، حاجرہ صابرہ کا دوڑنا، صفا سے اتر کر مروہ سے صفا پسند آ گیا، عمل کو جاری کر دیا۔ فرمایا مجھے دکھاؤ یہ عمل بار بار کر کے، مجھے اچھا لگا یہ عمل، میری بندی نے میری محبت میں ڈوب کے یہ عمل کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم، اور آگے کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ ہم اپنی زبان میں اس کا اگر ترجمہ کریں نا سمجھنے کے لیے، سمجھنے کی خاطر، تو اس کا یہ ترجمہ بنے گا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم جیتے رہو۔ ہم دعا دیتے ہیں نا جیسے کسی کا اچھا کام دیکھ کے، اور جیتے رہو بچے، بالکل یہی مفہوم بنتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلامتی ہو، مبارک ہو، تم جیتے رہو، تم نے کیسی قربانی پیش کر کے دکھا دی۔ پھر آگے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہمیں چونکہ پسند آ گئی ہم نے تمہارے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے اندر جاری کر دیا۔ ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جو عمل ڈوب کے محبت میں کیا جائے اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، اللہ
اللہ کو عمل پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کی سنتی بنا دی۔ آج کوئی بھی آئے میں تو بڑا جی میں تو بڑا متقی، میں بڑا صوفی، میں بڑا مفتی، فرمایا نہیں، اپنی جگہ۔ ان 3 چکروں میں تو تمہیں ذرا اکڑ کے چلنا پڑے گا۔ واہ میرے مولا، کبھی آپ اس کو پسند فرماتے ہیں، عمل جب پسند آ گیا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محبت میں ڈوب کے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کو وہ محبت پسند۔ اسی لیے چھوٹا بچہ کوئی بات کرتے ہیں نا تو کیونکہ ماں کو محبت ہوتی ہے، بچے کا ہنسنا پسند آتا ہے، بولنا پسند آتا ہے، وہ بیٹھو ماں کے پاس 1 گھنٹہ باتیں کرتے کرتے تھکے گی نہیں، سننے والے تھک جائیں گے، کیا تماشا ہے، ہر وقت یہی باتیں، اور ماں ہر وقت وہی باتیں سنانی شروع کر دیتی ہے، اچھا جو لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار۔ اس پورے سفر کے اندر حاجی نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اس جگہ پر حاضر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم اور بڑا احسان۔ یاد رکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بندہ کسی سے ناراض ہونا تو اس کو گھر آنے سے منع کر اپنے رشتہ دار کو منع کر دیتا ہے، بھائی میرے گھر مت آیا کرو، پڑوسی کو منع کر دیتا ہے میرے گھر مت آیا کرو، سگے بھائی کو منع کر دیتا ہے گھر میں مت آیا کرو، ماں باپ بچے کو منع کر دیتے ہیں گھر میں مت آؤ، حتیٰ کہ ناراضگی ہو تو خاوند بیوی کو منع کر دیتا ہے میرے کمرے میں مت آؤ، آنے اسی کو دیتا ہے جس سے کہ وہ راضی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے اللہ رب العزت نے اس حرمت والی جگہ پر احرام باندھ کر اس حرمت والے وقت میں جب ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ رب العزت ہمیں کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ منع کر ہزاروں صورتیں بن سکتی تھی، بخار ہو جاتا، بیمار ہو جاتے، ویزا نہ ملتا، رکاوٹیں آ جاتی، وہی ہوتے اللہ اکبر کبھی ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہوا، مال کے دور پر آنا چاہتے تھے، رکاوٹیں بن گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب کسی بڑے ملک سے آئے تھے، میاں بیوی، بڑا مال کا نشہ تھا، اور انہوں نے گروپ بھی وہ لیا جو ماشاءاللہ شاہانہ انداز سے حج کرواتا ہے، قدم قدم سے شاہانہ معاملات۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عرفات آنے سے پہلے 2 دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل پہنچ گئے، بندہ ہے سفر میں طبیعت خراب ہو ہی جاتی ہے۔ اب جب سفر میں پہنچے تو وہ اللہ سے ناراض، جی میں اس کے گھر کے لیے دیدار کے لیے آیا، اس نے مجھے بیمار کر دیا۔ اچھا ہسپتال والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو آئی سی یو میں لوگ ہوتے ہیں ان سب کو ہم یوم عرفات کے دن ایمبولینس پہ لے کے جاتے ہیں اور وقوف عرفہ کروا کر واپس لے آتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ وہ مریض آیا حج کے لیے ہوتا ہے، ہم آپ کو لے جائیں گے، کہتے نہیں مجھے نہیں جانا، اللہ سے ناراض، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اچھا جب اس نے منع کر دیا تو ڈاکٹر نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ جی آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے انتظام کروا دیں کہ آپ عورتوں کے گروپ میں جائیں گی اور عرفات کا کر کے آئیں گی تاکہ آپ کا حج جو اس نے کہا خامد نہیں جا رہا، میں بھی نہیں جاتی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اللہ نے ان کو وقوف عرفات سے محروم فرمایا۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا توفیق مل جانا، یہ من جانب اللہ، یہ نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں، نہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے در پہ حاضری کے لیے قبول کر لیا، ہم تو عاجز بندے ہیں۔
اس لیے بندے کو چاہیے کہ گھر میں اس نے کیا کام تو حرم میں اس کو ملا انعام. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ رمضان کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ. چنانچہ رمضان میں تلاوتیں کی، روزے رکھے، اعتکاف بیٹھے، خوب اللہ سے لو لگائی. اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا. آج اس نے اپنے پاس بلایا اس کے لیے اپنے بندوں کو انعام عطا فرمانے. مانگو بندوں مجھ سے جتنا مانگے. لہذا یہ وقت ہمارے پاس انتہائی قیمتی ہے. یوں سمجھ لیں ہم اپنی زندگی کا پرائم وقت گزار رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کا پرائم وقت گزار رہے ہیں. معلوم نہیں اس کے بعد پھر یہ ہمیں لمحات ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کوئی نہیں جانتا. کتنے لوگ تھے پچھلے سال حج میں موجود آج دنیا سے چلے گئے. پچھلے سال حج میں موجود اس سال آنے کی توفیق نہیں آ سکی. تو جو ہمیں موقع اللہ نے عطا فرما دیا ہمیں اس وقت کی قدر دانی کرنی چاہیے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم باتوں میں لگیں، ایک دوسرے کے ساتھ تبصرے، تنقیدیں اور بہت ساری دوسرے کاموں میں مشغول کرنا چاہتا ہے. حالانکہ یہ وقت تو انتہائی رجوع الی اللہ کا وقت. بس اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس کے ذکر میں، فکر میں، یاد میں، کسی کام میں لگے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام. یہ زندگی کا وقت ایسے گزار کے جائیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ محبت کے ساتھ اعمال کرتا ہے. اب ہماری مثال یہاں پر ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک خادم تھا، نوکر تھا، کوتاہی کر بیٹھا، قصور کر بیٹھا، مالک ناراض ہو گیا. اب جب مالک ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر نوکر سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے ان کو منانا ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگ کے کام کرتا ہے، دوڑ کے کام کرتا ہے تاکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. بالکل اسی کیفیت کے ساتھ ہم یہاں وقت گزاریں، دوڑ کے عبادت کریں، بھاگ کے عبادت کریں، زیادہ خوب اللہ کو منانے کی کوشش کریں، دعائیں مانگیں. جب ہم کوشش کریں گے یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے. یہاں پر ہم آ گئے. اب ہمارا حج یا تو حج مبرور ہوگا، قبولیت والا حج، یا پھر حج مردود ہوگا. جی ہاں یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. ہمارا حج دو میں سے ایک ہوگا. جب شہنشاہ کے پاس کسی کو بلاتے ہیں نا تو بلانے کا دو طریقہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے اس کو انعام دینا اپنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اچھا ذرا اس کو سزا دینا، اس کو بھی ذرا لے آؤ. اس لیے کئی دفعہ مہر بھی لگ جاتی ہے. چنانچہ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حج کرنے کے بعد جس بندے کے اندر اللہ کی محبت بڑھ گئی، نیکی بڑھ گئی، گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، سمجھ لو کہ حج مبرور ہے. اور وگرنہ آپ دیکھیں گے کہ اس بندے کے اندر پہلے کی نسبت زیادہ غفلت آ جائے گی اور شریعت و سنت کی خلاف ورزی والی زندگی گزارنا شروع کر دے گا. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، وہ ایک دکاندار کی چیز ایک بندے نے چلتے ہوئے اٹھا لی، اس نے کہا حاجی صاحب ادھر آؤ. کیوں اٹھائی؟ دوسرے نے کہا تمہیں کیا پتا حاجی صاحب؟ نے کہا حاجی ایسا کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کرتا. اب یا تو حج مبرور ہوگا یا پھر حج مردود ہوگا.
اب اس کو حج مبرور کروانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا، معافیاں مانگنی ہوگی، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہوگی، محبت کا اظہار کرنا ہوگا کہ حج مبرور بن جائے۔ اور اس سے حج مبرور پر کیا اجر ملا، سبحان اللہ۔ فرمایا راجا یومن ولدت امہ، کہ یہ بندہ اس طرح سے لوٹ کر واپس آئے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ گویا ساری زندگی کے گناہوں پہ قدم پھیر دی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتی، اس لیے زور لگا دینا چاہیے۔ جیسے رسہ کشی ہوتی ہے نا، تو رسہ کشی میں دونوں ٹیمیں ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اچھا بھائی اب یہ 1 ہی منٹ ہے، لگا دو جو زور لگاتے ہو۔ بس آپ یوں ہی سمجھے کہ ہمیں اللہ نے یہ جو 2-3 دن دے دیے، اب ہمیں اس میں ہمیں پورا زور لگا دیا۔ اللہ کو منا کے رہنے ہیں۔ چنانچہ ایک اعرابی تھے، وہ دعا مانگنے لگے، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا۔ کافی دیر مانگتے رہے یہ دعا، اور مانگتے مانگتے کہنے لگے اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ اگر آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی اسی طرح اے اللہ راضی ہو جا، اور اے اللہ اگر راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا۔ اللہ کو یوں منا کے اٹھنے ہیں، اس طرح منائیں گے تو یہ حج مبرور بن جائے گا۔ چنانچہ ہمارے اکابر جب حج کے سفر پر آتے تھے تو عجیب کیفیتوں کے ساتھ حج کرتے تھے۔ اب لمبی چوڑی باتیں تو اس کو کرنی نہیں۔ ہاں، ایک واقعہ عورت کا، ایک واقعہ مرد کا، پھر بات کو مکمل کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر حج کیسے کرتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان العمر لڑکی ہے جو اونچی آواز میں اشعار پڑھ رہی ہے، پردے میں تھی، مگر جیسے اونچی دعا مانگتا ہے کوئی، وہ اونچی آواز میں شعر پڑھ رہی، اور اس کے اشعار اتنی محبت بھرے تھے کہ جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے تڑپ رہا ہو اور وقت نہ گزر رہا ہو اور چین نہ آ رہا ہو ملاقات کے بغیر۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ بچی تم جوان العمر ہو، اس طرح کے عاشقانہ اشعار اچھے نہیں لگتے، دیو نہیں دیتے تمہاری زبان پہ کہ تم اونچے اونچے پڑھو۔ کہنے لگے، اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ حسن یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہا ہوں۔ کہنے لگے طواف جو کر رہے ہو یہ بیت کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ۔ ایک تو ہوتا ہے نا گھر کا طواف، ایک ہوتا ہے گھر پر جو تجلیات اتر رہی ہیں، رب البیت کی تجلیات۔ اس نے مجھ سے کاؤنٹر کوسچن کیا، کہنے لگی گھر کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا میں تو گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ کہنے لگی جب اس نے سنا تو کہنے لگی ہاں، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ گھر پر اترنے والی تجلیات کا طواف۔ اللہ اکبر، کاش ہم بھی زندہ دلوں کے ساتھ جائیں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ اس محبت کے ساتھ لوگ آتے، ایسی محبتوں سے لوگ آ کر اللہ کے گھر کا طواف۔ چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حج کا ارادہ کر لیا، اپنے گھر سے چلے بلخ سے لے کے مکہ مکرمہ پہنچنے تک ان کو 2.5 سال لگے۔ کتنا وقت لگا؟ 2.5 سال لگے۔ کیسے؟ ایک قدم اٹھاتے، مصلی بچھاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اگلے قدم پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل، ہر قدم پر 2 رکعت
نفل پڑھتے پڑھتے 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے. اللہ اللہ آپ کے کیسے چاہنے والے, قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے آئے, قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے آئے. اور جب یہاں آ کر طواف کیا تو مقام ابراہیم پہ دعا مانگی, اللہ لوگ تو پاؤں سے چل کے تیرے گھر کے پاس آتے ہیں, میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا. اللہ ایسے بھی اللہ کے چاہنے والے پلکوں کے ساتھ چل کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے. جب انہوں نے طواف کر لیا تو کیا دیکھا کہ ادھر سے رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی وہ بھی آ گئی طواف کرنے کے لیے. اب ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ رابعہ کے اوپر اللہ کی خصوصی تجلیات کا نور آ رہا. وہ بڑے حیران, رابعہ میں پلکوں کے بل چل کے آیا, میرے اوپر تو انوارات کی وہ کیفیت نہیں جو تیرے اوپر ہے, یہ کیا مسئلہ؟ تو رابعہ نے جواب دیا, ابراہیم تم سرے نیاز لے کر یہاں آئے ہو اور میں یہاں پر دل نیاز لے کر آئی. تم سر کی عاجزی لے کے آئے ہو, میں دل کی عاجزی لے کے آئی. اللہ رب العزت کو عاجزی بہت پسند. جتنا اللہ کے سامنے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر سکتا, اللہ اکبر, اللہ کو یہ بہت پسندیدہ. ایسے ایسے اللہ کے چاہنے والے, سبحان اللہ. انسان حیران ہو. چنانچہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا, گرمیوں کا موسم اور دوپہر کا وقت, چلچلاتی دھوپ. اس وقت پرندے بھی درختوں کے پتوں کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ گئے, جانور بھی سائے کے نیچے بیٹھ گئے, انسان بھی گھروں میں تھے. باہر تو ایسے جیسے سورج آگ برسا رہا. مجھے کسی ضروری کام کے لیے باہر آنا پڑا. فرماتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو میں نے گلی میں دیکھا کہ ایک معذور نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے, وہ اپنی سرین کے اوپر بیٹھا گھسٹتا آگے چل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ پسینے شرابور پسینے میں, کپڑے اس کے بالکل جیسے کسی نے دھو دیے ہو, اس طرح گیلے, اور گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ سرخ جیسے جلدی جلا دی ہو گرمی. اور وہ جا رہا ہے تپتی زمین کے اوپر گھسٹتا. کہنے لگے مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا اے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے, اتنی گرمی چلچلاتی اور اس وقت تم جا رہے ہو, میرے گھر آرام کر لو, جب رات ہوگی ٹھنڈا وقت ہوگا تو چلے جانا. اس پر اس نے کہا کہ ابراہیم, اس نے کہا کہ مالک ابن دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے چلتے ہیں اور میں تو گھسٹتا ہوں, انچ بائی انچ آگے بڑھتا ہوں. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں نے درمیان میں وقفے کرنے شروع کر دیے نا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر حج کا موسم شروع ہو جائے اور میں جا ہی نہ سکوں, میں رہ نہ جاؤں کہیں. وقت کم ہے, میں نہیں رکوں گا, میں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ بھائی نوجوان کوئی بات نہیں, اگر تم جلدی جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں, تم گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہو کے جلدی پہنچ جانا. کہنے لگی جب یہ بات میں نے کہی نا تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا, اور غصے سے دیکھ کر کہنے لگا کہ مالک میں سمجھتا تھا آپ تو بہت عقل مند ہوں گے, کیسی بات آپ نے کی؟ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ
بتاؤ اگر کوئی نوکر اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ اسے گھسٹ گھسٹ کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شاہانہ انداز میں جانا اچھا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس کیفیت کے ساتھ آتے ہوں گے کہ ہم تو اپنے مالک کے سامنے گھسٹ گھسٹ کے جائیں گے، اللہ تجھے بنانے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں، تیرا فقیر تیرے در پر حاضر ہے، میرے مولا عبد وابن وابن امت، بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، تیرے دروازے پہ حاضر، میرے مولا بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا، جب آپ نے توفیق عطا فرما دی میں حاضر ہوں میرے مولا، آپ کو منانے کے لیے آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ بات کی تو چلا گیا، میں حیران کیسا نوجوان ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کہ مجھے بھی اسی سال اللہ نے حج کے لیے قبول کر لیا۔ اب جب میں نے منا میں 10ویں کے دن شیطان کو کنکریاں ماری اور میں پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، وہ کہنے لگے جی کہ ایک نوجوان ہے، معذور ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے اور لوگ اس کی دعائیں کانوں کے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا یار ذرا جگہ دو میں بھی دیکھوں۔ کہنے لگے جگہ ملی، میں نے دیکھا وہی معذور نوجوان احرام باندھا ہوا اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تیری رحمت شامل حال تھی، میں نے تیرے گھر کا دیدار کیا، اے اللہ میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، مزدلفہ بھی کیا، میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا، میرے مولا اب تو قربانی کا وقت ہے، یہ میرے گرد جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں، یہ بھی جائیں گے تو جانور قربان کریں گے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ میں اس موقع پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو تو قبول کر لے۔ یہ الفاظ اس نے کہے اور اس کی روح اللہ کو پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر کبھی ایسی محبتوں سے آتے تھے لوگ حج کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، جب اس محبت کے ساتھ حج کریں گے پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں بہت انعام ملے گا۔ دیکھیں ایک من لوہا ایک من سونا ایک من اور ایک من مٹی وہ بھی ایک من، وزن تو سب کا برابر، مگر سونے کی قیمت اور ہے، لوہے کی قیمت اور ہے اور مٹی کی قیمت اور ہے۔ حج تو ہم سب کریں گے لیکن ہمارے دل کی محبت پر منحصر، اللہ تعالیٰ کسی پر لوہے کا بھاؤ لگائیں گے، کسی کا سونے کا بھاؤ لگائیں گے اور کسی کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں۔ اس لیے یہ جو ایک موقع ملا نا زندگی کا گولڈن چانس، یہ جو سنہری لفظ کہتے ہیں نا سنہری موقع، وہ بنا ہی ایسے ہی موقعوں کے لیے، یہ لفظ بنا ہی ایسے موقعوں کے لیے۔ بس ہم سمجھے اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ سنہری موقع دے دیا، گولڈن چانس دے دیا۔ میرے بندو معاف کروا لو اپنے گناہ، اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کروا لو، اپنا مستقبل سنوار لو، تم میرے ساتھ محبت کا اظہار کرو گے، میں تمہارے لیے اچھائی کے فیصلے کر دوں۔ مالک کو منانے کا موقع مل گیا، ایک چانس تو مل جائے نا۔ جیسے کوئی افسر ناراض ہو تو ماتحت کہتے ہیں جی ایک مرتبہ مجھے بات کرنے کا موقع تو دے، اور وہ کہتے ہیں جی نہیں دے سکتے تو روتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک مرتبہ تو بات کرنے کا موقع دے دے۔ بس یوں ہی سمجھے اللہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں حاضر ہونے کا ہمیں بات کرنے کا موقع تھا۔ اب ہم اللہ کے سامنے اپنی بات کا محبت کے ساتھ چنانچہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شاگرد تھا، ان کا ایک مرید تھا، وہ کئی دن ان کے پاس حاضر نہ ہوا۔ ایک دفعہ ملنے کے لیے آیا، انہوں نے پوچھا سناؤ بھائی کیا
کیا بنا؟ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ انہوں نے کہا جی کیا بتاؤں، بس میں تو حج کرنے گیا تھا اور مجھے کئی مہینے لگ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا ادھر آؤ بھائی، آ گیا۔ فرمایا سناؤ بھائی حج کیسے کیا؟ کہنے لگا جی بس جو طریقہ ہے میں نے حج کیا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام باندھنے کے لیے اپنے کپڑے اتارے تھے تو کیا اپنے اوپر سے گناہوں کا لباس بھی تم نے اتار پھینکا تھا یا نہیں؟ حضرت میں نے تو نہیں اتارا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ جب تم نے غسل کیا تھا تو کیا غسل توبہ بھی ساتھ کیا تھا یا نہیں؟ حضرت میں نے تو غسل توبہ کوئی نہیں کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ جب احرام پہنا تھا تو اپنے اوپر تقویٰ کا لباس بھی پہنا تھا یا نہیں؟ نیت کی تھی؟ حضرت میں نے تو نہیں کی تھی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب تم گھر سے نکل کر بیت اللہ کی طرف چلے تھے تو ففروا الی اللہ، اس کی کیفیت تمہیں دل میں محسوس ہوئی تھی اللہ کی طرف فرار اختیار کر؟ حضرت یہ تو نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو کیا محبوب کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی لذت تمہیں محسوس ہوئی تھی؟ حضرت یہ تو نہیں ہوئی۔ اچھا ملتزم سے لپٹے تھے جی تو محبوب سے معانقہ کرنے کا جو ہے مزہ پایا نہیں؟ حضرت اچھا یہ بتاؤ وقوف عرفات کیا تھا جی تو کیا تمہیں اللہ کی معرفت مل گئی؟ جی نہیں ملی۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے شیطان کو کنکریاں ماری جی تو کنکریاں مار کے ہمیشہ کے لیے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا کہ آج کے بعد میں نے اس کی نہیں ماننی، میں نے اللہ کی بات مانی، میں نے تو شیطان کو ایسے دشمن نہیں سمجھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے قربانی کی تھی جی تم نے نفس کی خواہشات کو بھی قربان کیا تھا؟ اللہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو تیرے سامنے قربان ذبح کر رہا، ایسے تو نہیں کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے طواف زیارت کیا تھا؟ جی حضرت کیا تھا۔ تو کیا اس طواف میں تمہیں محبوب کی زیارت بھی نصیب ہو گئی تھی، اس کی تجلیات کی؟ نہیں حضرت مجھے ایسے تو نصیب نہیں ہوئی۔ اچھا طواف وداع کیا تھا؟ جی کیا۔ تو کیا محبوب سے جدا ہوتے وقت جو کیفیت تھی وہ ہوئی تھی؟ حضرت یہ کیفیت تو نہیں ہوئی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تم نے حج کیا ہی نہیں، آئندہ سال پھر جانا اور جیسے میں نے تمہیں سمجھایا ہے تم اس طرح سے حج کر کے واپس آ۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اب ہم نے انشاءاللہ کل عرفات کی طرف جانا ہے، رات کے کسی وقت میں یا فجر کے بعد جو بھی معلم کی طرف سے انتظامات ہوں گے ہم انشاءاللہ یہاں سے عرفات جائیں گے۔ ظہر سے پہلے آپ وہاں جا کے بے شک آرام کر لیں، ریلیکس کر لیں، اپنے آپ کو آرام دیں، سونا ہو تو سو لیں۔ ظہر کے وقت جب ظہر کی نماز پڑھ لیں گے ہم اپنے خیمے میں ہی پڑھیں گے۔ اس لیے جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں وہ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، ہم اپنے خیمے پہ پڑھیں گے، اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ مگر ظہر کے بعد وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کل ظہر سے لے کے مغرب کا وقت یہ سمجھیں کہ یہ بالکل پرائم ٹائم ہے اس پورے سفر کا، بالکل کلائمیکس جس کو کہتے ہیں نا جی، کلائمیکس ہے کل ظہر سے لے کے مغرب کا وقت کلائمیکس ٹائم۔ اس میں آپ مستقل دعائیں مانگیں، جتنا چاہیں اللہ سے، جتنا چاہیں اللہ سے، اور پروردگار تو بہت دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رکھتے جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، تو پروردگار ہے بہت دیتا ہے۔ تو کل مانگنے کا وقت ہے، یوں سمجھیں کہ کل اللہ رب العزت کے ہاں اپلیکیشنیں ڈالنے کا وقت ہے۔ جو اپلیکیشن کے لکھو ماشاءاللہ سب قبول، یہ ون ونڈو آپریشن ہے، سمجھے نا، پوری کائنات کا ون ونڈو آپریشن۔ جو اللہ کے سامنے درخواست
درخواست دیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے اپروول ملے گی. تو کل ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت یہ اہم وقت ہوگا ہماری پوری زندگی کا. ہمارے مقدر کے فیصلے ہوں گے یا ہم زندگی کی بازی جیت جائیں گے یا پھر زندگی کی بازی ہار. یہ ہار جیت کا سفر ہے. اس لیے دل میں یہ نیت کرو کہ جیتنا ہے, ہم نے منانا ہے اپنے پروردگار, سب گناہوں سے معافی مانگنی ہے سچے دل کے ساتھ اور اپنے رب کو خوش کرنا ہے. کل ہم نے انشاءاللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے شیطان کو اتنا ذلیل و خوار ہوتے یا تو بدر کے دن دیکھا تھا یا پھر میں نے عرفات کے میدان میں اس کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا. روتا تھا, سر پہ مٹی ڈالتا تھا, میرے سالوں کی محنت آیا. تو جب اللہ رب العزت نے بہانے بنا لیے بخشنے کے اور ہمیں یہاں پہنچا دیا تو پھر بھئی ہمیں بھی آج رات تہجد میں اٹھتے ہیں, اللہ سے خوب دعائیں مانگے اور ایک محبت کے ساتھ جیسے دلہا نوجوان خوشی خوشی اپنی برات کے ساتھ چلتے ہیں نا, کل اس طرح آپ میدان عرفات کی طرف چلے. اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہیں, میرے مالک نے مجھے وہاں طلب فرما لیا, اس طرح وہاں جائیں. پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہتی ہے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. اے میرے مولا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. اے اللہ عشاق جمع ہوں گے آپ کے در پر, میں بھی ان میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, مجھے بھی ان میں سے ایک بنا دیجیے, میرے دل میں بھی اپنی محبت ڈال. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے. پھر مغرب کے بعد آپ وہاں کچھ دیر آرام کر لیجیے. جب بسیں آئیں گی انشاءاللہ پھر ہم وہاں سے واپسی مزدلفہ آئیں گے, رات وہاں ٹھہریں گے, دونوں نمازیں پڑھیں گے مغرب اور عشاء کی. پھر فجر کے بعد وقوف کر کے وہاں سے ہم پھر یہاں آئیں گے اور اگلے دن کے اعمال پھر شروع ہوں گے انشاءاللہ, اس کی تفصیل بتائیں گے. اللہ رب العزت ہمارے سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈال جائیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. میں تھا تیرا تو نے دستگیری آپ کی گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے کیا. ملتزم سے ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا.
تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید الکونین میں آ کر نبی سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على نبيه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين